دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہر دن پہ مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہے، اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتاں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان، واقعی تیرا احسان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہندست ڈاکٹر بابر اعوان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ کا 67واں یوم وفات، اس پر آج خصوصی گفتگو ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ اقتدار کے ایوانوں کے بند دروازوں کے پیچھے کی خبریں بھی ہم آپ کو آج دیں گے۔ سانحہ 9/11، ملزم دوسرے ملکوں کے سزا پاکستان کو، ایسا کیوں؟ ہمارا آج کا سوال۔ بھارت ہندو مذہبی ریاست ہے، قانونی ثبوت سے انکشاف، کون سیکولر، کہاں کا سیکولرزم، بھارتی چہرہ کریں گے ہم بے نقاب، میٹرو راج میں زہریلا سپرے، یہ بھی جانیے گا۔ بابر صاحب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات کریں ان کی، کیا شخصیت، کیا کہیں گے آپ آج کے دن؟ میرا تو یہ خیال ہے جی، میں ان کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ٹی وی کی طرف سے، پوری اپنی قوم کی طرف سے اور پوری دنیا کے ان مظلوموں کی طرف سے جو آج اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے ان کی زمین اپنی ملکیت نہیں ہے۔ آج کوئی ایریٹریا سے پوچھے، آج کوئی منڈاناؤ سے پوچھے، آج کوئی فلسطین سے پوچھے، آج کوئی عراقی مہاجرین سے پوچھے، آج کوئی شام کے مہاجروں سے پوچھے، آج کوئی ان سے پوچھے جو 32 50 لاکھ دوسرے ملکوں کے دروازوں کے سامنے جا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازے کھل نہیں رہے، موت کا در کھلا ہوا ہے۔ حالانکہ ہوا یہ ہے کہ مغرب والوں نے آ کے مسلم زمینوں کے اوپر حملے کیے اور اب ان کو برداشت بھی کرنا چاہیے ان سارے مہاجرین کو، تو پھر آپ کو قائد اعظم علیہ رحمت کی خدمات کا پتہ لگتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل اندر سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ قائد اعظم پاکستان کے نہیں عالمی سطح کے لیڈر تھے، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل دو ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ مارز وجود کے اوپر آئے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا میں اس بات کو کبھی بھی تسلیم کروں۔ پاکستان تو
مذہب کی بنیاد کے اوپر معرض وجود میں آیا، لیکن اسرائیل دوسری عالمی جنگ کے تناظر میں حملہ آوروں کا ناجائز بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو میں پاکستان کے ساتھ کبھی کمپیئر نہیں کر سکتا۔ اچھا بابر صاحب، جی ہاں، اچھا نہ ہی میں گولڈا میئر کو قائد اعظم کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں، نہ ہی نیتن یاہو کو میں قائد اعظم کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں۔ ایک پہلو اس کا، دوسرا یہ کہ وہ ایک ایسا کمانڈر ہے جس نے اتنی بڑی سرزمین فتح کر کے، آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں سے لے کے مشرق سے مغرب تک یہ پاکستان کے حوالے کی۔ تیسری بات، وہ ایک ایسا کمانڈر ہے جس میں اس قدر بڑا سکل تھا کہ انگریز حکومت کے ایک آدمی نے نہیں، وائس رائے نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قائد اعظم کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسی بات کہتے تھے اور ایسے پیرائے میں بات کہتے تھے جو لگتی سیدھی نشانے پہ تھی، لیکن ہم ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ گاندھی کو وہ پکڑتے رہتے تھے۔ سب سے بڑی بات بابر صاحب کے مذاکرات کی میز پر پاکستان کو حاصل کیا۔ اچھا، جو اکثر جنگیں ہیں نا جی، وہ کمانڈر تو جیت جاتے ہیں، وہ مذاکرات کی میز پہ لوگ ہار جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ بنیادی سوال ہے۔ قائد اعظم علیہ رحمت نے دو باتیں کی ہیں جو میں دونوں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ میں یوتھ سے مخاطب ہو کے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں، قائد اعظم نے وہ جس طرح کہتے ہیں نا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ وہ کس طرح کشتی نکال کے لائے، میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ کہ انہوں نے کہا کہ میری تھیلی میں کھوٹے سکے ہیں، اور ایک میری بہن اور ایک میرا ٹائپ رائٹر ہے، اور اس ایک بہن اور ایک ٹائپ رائٹر کی کمپنی کے ساتھ جب وہ تیاری کر کے جاتے تھے، اور یہ میز کوئی ایسا نہیں تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس جس کی اگلے دن مینیو چھپتی ہے کہ آج حلوہ بھی کھایا گیا، تلی ہوئی مچھی کھائی گئی، کھابے کھائے گئے، سری تھی، پائے تھے، تافتان تھے، نان تھے، یہ وہ والی میز نہیں تھی۔ میز وہ تھی جس پہ انتہائی عیار اور مکار ہندو لیڈرشپ ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، دوسرا پاکستان کی مخالفت کرنے والے کانگریسی مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا کانگریس بیٹھی ہوئی ہے، اور چوتھا فریق کون ہے؟ تاج برطانیہ۔ اس وقت اس کی سلطنت کا سورج کسی جگہ اس کرۂ ارضی پہ غروب نہیں ہوتا تھا، طلوع بھی تاج برطانیہ میں ہوتا تھا، غروب بھی تاج برطانیہ، مغرب سے لے کے مشرق تک۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں جا کے وہ ٹیبل کے اوپر پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا انوائرمنٹ ہوگا۔ اور ساتھیوں نے ایک دفعہ قائد اعظم کو کہا، یہ بہت ساری کتابیں ہیں جن میں واقعات ہیں، میں حوالے دے رہا ہوں، ساتھیوں نے ایک دفعہ قائد اعظم کو کہا کہ آئیے مسلم ریاستیں بہت ساری تسلیم کر لیتے ہیں، ان کو آٹونمی دے دی جائے۔ آپ نے دیکھا، میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا، 30-32 مسلم ریاستیں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان میں سے بڑی جو ہیں وہ کشمیر ہے، متنازع علاقہ، حیدرآباد ہے اور دکن ہے، ان کے اوپر ہندوستان نے فوری طور پہ ایک مہینے کے اندر اندر نہیں بلکہ ایک ہفتے کے اندر اندر قبضہ کر لیا تھا ساری ریاستوں پہ۔ اگر وہ بات مان لی جاتی تو ہندوستان کے پاس وہ پاور ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور قائد اعظم کے یہ لفظ ہیں کہ اگر میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ڈاک کے ٹکٹ کے سائز کے برابر بھی مجھے ملک ملے گا تو میں اس کا نام پاکستان رکھوں گا، پاکستان سے کم کسی بات پہ میں راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تھا وہ ہمارا فادر آف دی نیشن، جذبہ، وہ لیڈرشپ، یہ تھے وہ ہمارے بانی پاکستان۔ اچھا، ایک اور پہلو بھی ان کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ وہ اس قدر ڈسپلن کے پابند تھے، جو یونٹی فیتھ ڈسپلن ہمیں وہ دے کے گئے، وہ اس قدر اس کے پابند تھے کہ ایک فنکشن میں ہمارے جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، شہید ملت خان لیاقت علی خان صاحب، وہ آگے لیٹ، قائد اعظم پہنچ گئے پہلے، انہوں نے لیاقت علی خان کی وزیر اعظم کی کرسی اٹھوا دی۔ اب تو دیکھیں نا، دوڑو بھاگو ہٹو بچو، آگے سوٹیاں مارنے والے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم نے گزرنا ہے، 5 گھنٹے پہلے سڑک بند ہو جاتی ہے، لوگ رکشوں میں مرتے رہتے ہیں اور پھر نام اپنا ہڑتال خان رکھ لیتے ہیں، اور لوگوں کے بچے پیدا سڑکوں پہ ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، لوگوں کے امتحان چلے جاتے ہیں، بچے نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا، وہ انہوں نے کرسی ہٹا دی۔ دوسرا کیا ہوا، اور پھر وہ لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم، اور وہ کھڑے ہو کے ساری تقریب میں انہوں نے وہ تقریب اٹینڈ کی۔ ایک اور میں پہلو آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم ایک بات کرتے تھے، جو آج کا مقابلے کا جو دور ہے نا، جو سازشوں کا دور اور جو بالکل بے رحم دور جس کو کہتے ہیں کٹ تھروٹ مقابلہ، اس کے لیے میں یہ بھی یوتھ کو کہہ کے میں کہنا چاہتا ہوں، قائد اعظم نے کہا کہ اگر 5% لوگ آپ کی مخالفت کرنا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھیے کہ آپ کا اثر و رسوخ بننا شروع ہو گیا۔ 10% اگر لوگ آپ کی مخالفت کرنا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہونا شروع ہو گئے، لیکن اگر 25% لوگ آپ کی مخالفت کرنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ آپ کو بالادستی مل گئی۔ جو زندگی کی دوڑ ہے، آپ دیکھیں کیا انہوں نے فارمولہ آپ کا۔ اور یہ ایک چکوال کے علاقے کی ایک ماں تھی، وہ جب فوت ہونے لگی تو بچہ اس کے نا پیر بھی دھو کے اپنی اماں کے پیتا تھا، تو
تو اس نے کہا کہ ماں دعا چاہ دے کہ میری اماں مجھے کوئی دعا دے دو. تو اس نے کہا کہ بچہ ونج جگ ویری تھیسیا, کہ جا بچہ پورا جہان تیرا دشمن ہوگا. تو اس نے کہا ماں میں نے اتنی خدمت کی, مجھ سے گناہ کیا ہو گیا, آپ نے مجھے یہ کیا کہہ دیا ہے. اس نے کہا بچہ کائیں جو گا تھیسیں تے جگ ویری ہو سی ہے نا. کیا بات ہے, کہ کسی قابل ہو گئے تو اچھا کس قابل ہمیں بنا دیا. اب جو پاکستان کے دشمن ہیں, اب جو پاکستان کی سرزمین کے دشمن ہیں, اب جو پاکستان کے تصور کے دشمن ہیں, اب جو پاکستان کے مستقبل کے دشمن ہیں, آپ دیکھیں نا کس طرح تڑپ رہا ہے ہمارا پڑوسی ملک. جب سے ہمارے پاکستان کے اندر امن واپس آیا ہے, جب سے پاکستان کے اندر لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں, جب سے پاکستان کا شہر پاکستان جس کراچی ہمارا خاص فوکس ہوتا ہے ہمیشہ, جب سے کراچی کے اندر رات کی روشنیاں بحال ہونا شروع ہوئی ہیں اور رات کی رونقیں بحال ہونا شروع ہوئی ہیں, اور ایک لڑکیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے, اس نے کوئی اپنا نام رکھا ہوا ہے, وہ جا کے ڈھابوں پہ چائے پی رہی ہیں, وہ پوری دنیا کے اندر امیج کراچی کا دوسرا جا رہا ہے. آخری بات قائد اعظم کے حوالے سے, آخری بات تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں ہونی, ہمیشہ باتیں چلتی رہیں گی. میں آخری بات جو اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, وہ بچوں سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ وہ اپنی پارٹی کے ایک لیڈر تھے, ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے بلوچستان میں, تو وہ ایک بلہ اور ایک گیند تحفہ چھوٹا سا بچے کے لیے لے کے گئے. اب بچے نے وہ گیند بھی پکڑ لی, بلہ بھی, اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں تھا. تو قائد اعظم نے چینج کیا اور جا کے جتنی دیر بچہ کہتا رہا, وہ کہتا بالنگ کراؤ تو بالنگ کراتے رہے, وہ کہتا کہ کھڑے ہو کے بیٹنگ کرو تو وہ بیٹنگ کرتے. ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو. اچھا ایک اور بھی ہے, ایک جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نواب صاحب ان کو ملنے کے لیے آ گئے, اور جو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی, اس کے کچھ یوتھ پہلے لڑکیاں لڑکے آئے ہوئے تھے, وہ بھی ملنا چاہ رہے تھے. تو سیکرٹری نے آ کے بتایا کہ وہ نواب صاحب آئے ہیں, اور نواب صاحب جو تھے انہوں نے کوئی سونے کی جڑاؤ والی کھڑاویں قائد اعظم کو, یعنی جوتے پہنے ہوئے تھے جن میں ہیرے موتی تھے. اب لوگ جوتا پہنتے ہیں نا چین چین جس میں ہوتی ہے, لائٹ والی جوتے ہیں اس طرح کا. تو انہوں نے قائد اعظم نے ان کو کہا کہ اور کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ لڑکے ہیں. تو قائد اعظم نے ان کو کہا کہ نواب صاحب ہولڈ یور ہارسز, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دی فیوچر آف مائی نیشن فرسٹ, کہ میں سب سے پہلے اپنے ملک اپنی قوم کے مستقبل سے بات کرنا چاہتا ہوں. نواب صاحب آپ ذرا ٹھہر جائیے. اب یہ قائد اعظم رول ماڈل تھے, رول ماڈل ہیں, اور وہ ترقی کی ایک روشن مثال بھی ہیں کامنر سے. وہ کہاں سے اٹھے, ایک چھوٹا سا کنور گاؤں, وہیں سے ان کی تعلیم کا آغاز. یہ بامبے کراچی تو بہت بات کی بات ہے, کسی وقت پھر وقت آیا تو 25 دسمبر کو اور بات کریں گے قائد اعظم علیہ رحمت کے بارے میں. بابا صاحب ذکر جب شروع ہوتا ہے دل کرتا ہے باتیں ان کی سنتے جائیں. بانیہ پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم وفات ہے, اور ابھی آپ نے جوانوں کا ذکر کیا تو بہت محبت تھی انہیں اپنے جوانوں سے جن کو وہ قوم کا معمار کہتے تھے. ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ذرا قومی منظرنامے کی. اقتدار کے ایوانوں کے بند دروازوں کے پیچھے سے کچھ خبریں ذرا ہمیں دیں. دیکھیے قومی منظرنامہ تیز ہو گیا ہے. اچھا, قومی منظرنامے کو جیٹ سپیڈ رکھتی جا رہی ہے. قومی منظرنامے میں کچھ مسکراہٹیں ہیں, کچھ گھبراہٹیں ہیں, کچھ پریشان ہیں, کچھ حیران ہیں قومی منظرنامے کے. اچھا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ذاتی مجلسوں میں بھی ہو رہی ہیں. ان سوالوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں. ذرا میں کہوں گا دیکھنے والے اختلافی نوٹ کے اور دنیا ٹی وی کے ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے شاید ہی کوئی ایسا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہو جس کے اوپر, اور اخبارات ہوں یا پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, جس کے اوپر ایک سوال آج کل نہ اٹھ رہا ہو. وہ سوال یہ ہے کہ آر وی گوئنگ ٹو چینج جنرلز ان دی مڈل آف دی وار, کیا جنگ کے درمیان ہم اپنے جرنیل تبدیل کر سکتے ہیں. میں کمانڈر ان چیف کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں جنرل راحیل کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ آپ نے اوپینین سب, اور اوپینینز کے وہ چھوٹے چھوٹے پولز ہیں جو ویژولز کے ساتھ ہیں, وہ دکھائے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. اچھا اس سے ایک گروہ ایسا ہے اسلام آباد میں جو بہت گھبرا گیا. اچھا اس گروہ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. اب آپ نے کہا کہ بند دروازے کے پیچھے سے خبر آپ کو چاہیے, تو میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں جس طرح آپ نے میڈم حکم کیا ہے. وہ جو میٹنگ ہوئی اس میں کوئی 4 سے 5 آدمی شریک تھے, اور اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ تو جو 1965 کی جنگ ہے اس میں سے
हीरो बन के कौन निकल रहा है? जाहिर है जिनके शहीद होंगे वही हीरो होंगे, जिनके गाजी होंगे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, वही हीरो होंगे, जो कुर्बानी देंगे वो हीरो होंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक पहलू उसमें से ये डिस्कस हुआ। दूसरा उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, एक जिसको बड़ा ज़हन समझा जा रहा है ना, और वो ज़हन कुछ लोगों के लिए उसको कहते हैं क्राउन विटनेस, जो वादा माफ गवाह होता है, वो होगा। ये मैं उस ज़हन की बात करने लगा हूं, और वो बड़ा पॉपुलर है पाक फौज के खिलाफ गैर पाक गुफ्तगू करने का। ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि दूसरा वहां पे जो पहलू हुआ वो डिस्कस मैं कर लेता हूं, आपको बता देता हूं, उसके बाद में उसके ऊपर आज किस सजेशन क्या आई। फिर उन्होंने कहा जी कि देखिए ये लोग अब ट्रकों के पीछे भी तस्वीरें छपना शुरू हो गई हैं कमांडर की, और फिर देखिए जी ये तस्वीरों के शहरियों ने पोस्टर लगाए हुए हैं, वो कि 1-2 टेलीविजन के प्रोग्राम्स के अंदर भी आलम है शौक। जी हाँ। अच्छा, अब वो परेशानी होना शुरू हो गया, और परेशानी आपको मैंने बताया, आपने दुनिया को बताया, और दुनिया ने सारी दुनिया को बताया कि ना लोग 14 अगस्त पे कोई मुस्कुरा सकते हैं, ना 6 सितंबर पे कोई तफाखुर के साथ वो कौम का कोई शेयर कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ प्राइड। जो दिया गया वहां पे इंडिया वो ये था कि हमने 2 चीफ जस्टिस की बहुत पहले रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी थी। आप समझ रही हैं, बारीक बात है, ठीक है, मैं उतनी ही करूंगा जितनी जरूरी है, कि 2 चीफ जस्टिस की हमने पहले ही अनाउंस कर दिया, नया आदमी कि ये होगा चीफ जस्टिस, फिर ये होगा चीफ जस्टिस। तो फिर लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर रिटायरमेंट से पहले आदमी लेम डक बन जाता है। ये गुफ्तगू हुई है। यस, अब मैं यहां रुक जाता हूं, मैं इससे आगे नहीं जा रहा। ये इस गुफ्तगू को मैं यहीं छोड़ता हूं, और ये गुफ्तगू छोड़ के मैं आपको एक इसका एंड बता देता हूं, एंड गेम में बता देता हूं। वो ये है कि एंड गेम पाकिस्तान में उसकी 2 मिसालें पहले मौजूद हैं। अच्छा, एंड गेम की। ठीक है। और पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त पूरी यकसुई के साथ सियासी क़यादत अपने कारोबार के अलावा भी कौमी उमूर के ऊपर तवज्जो दे। इधर देखे, एंड गेम की 2 मिसालें, दोनों अच्छी मिसालें नहीं थी, इसलिए कि लोग इस निज़ाम की बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली के लिए भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये निज़ाम पाकिस्तान के अवाम के किसी काम का नहीं है। एंड गेम में से एक जनरल मुशर्रफ सही, और एक जहांगीर करामत। यहाँ मैं छोड़ के अब अगले पे चला जाता हूँ। चूंकि वक्त मुख्तसर रह गया है, जल्दी जल्दी कुछ सवालात आपसे मैं करूंगी, मुझे जल्दी जल्दी उनका जवाब दीजिएगा। पहले तो ये बताइए कि इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो भी पंजाब में, क्यों, क्या हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, हमने एक से ज्यादा मर्तबा कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पे दुरुस्तगी हालात की, दुरुस्तगी मैशत की, दुरुस्तगी गवर्नेंस की नाउ और नेवर के मुकाम के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ये जो फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है ना, इनके ऊपर एक लाइनर आपको चाहिए, लंबी तफसील चाहिए? मुख्तसर, वक्त खत्म। मेगा प्रोजेक्ट, मेगा करप्शन, मेगा एहतसाब की तैयारी है। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, अगला जवाब भी जल्दी से दीजिएगा। हड़तालें, तालाबंदियां, इसके बारे में बताइएगा, क्या कल हड़ताल होगी? हड़ताल तो होगी। अच्छा, फायदा होगा? फायदा भी होगा, इसलिए कि पीपल एम्पावरमेंट से फायदा होता है। आपने धरने से देखा नहीं कितनी पीपल एम्पावरमेंट हुई है, लोगों में कितना शऊर आ गया, शऊर, लोगों को पता लग गया हक क्या है, लोगों को पता लग गया कि सियासी बातिल क्या है। अच्छा, अब एक और पहलू इसका, ताजरों के साथ हुकूमत की पूरी तैयारी ये है कि उनके साथ ये दस्तो गिरेबान, मैं नर्म लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, और ताजरों के साथ वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये मैं ताजरों को भी बता देता हूं, ताजरों के साथ वो लड़ेंगे, और उनकी लड़ाई की पूरी तैयारी है, जो इंतहाई गलत और इंतहाई नाकिस स्ट्रेटजी है। ताजरों की बात सुने, ताजरों की बात माने। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, जल्दी से जवाब उसका भी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर, क्योंकि हर जगह बात हो रही है, हम भी जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अहम कानूनी जो पहलू है, इन पे आपकी काफी नजर रही है, आपका इनपुट भी रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या है, किस तरह देखते हैं आप इसको? 3 इंडिकेटर्स जी। पहला जल्दी से जो बताया जा सकता है, इंडिकेटर नंबर 1 ये है कि क्या तब्दीली आ रही है नेशनल एक्शन प्लान के बाद, या आ चुकी है। लोग तो कहते हैं कि आ चुकी है। आप पेशावर में किसी को भेज के पूछ लीजिए, मैं 2 दफा गया हूं हाई कोर्ट में, दोनों दफा पूछा है, मैंने कहा तब्दीली क्या है, उन्होंने कहा कि पहले जो गाड़ियों पे फिरते थे वो अब छुप रहे हैं, और जो छुपे हुए थे वो अब गाड़ियों पे फिरते हैं। यानी लोग बाहर आ गए और जराइम पेशा लोग पीछे चले गए, या जो गुंडागर्दी करते थे वो पीछे चले गए। कराची देख लें, रोशनियां बहाल हो गई हैं, एक इंडिकेटर इसका। दूसरा इंडिकेटर ये क्राइम रेट देख लें आप, सिंध का क्राइम चार्ट निकाल लें,
وہ دیکھ لیں گے کہ کیا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, پشاور کا نکال لیں, ٹھیک ہوا نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوا. اور تیسرا یہ ہے کہ ایکشن جاری ہے, آن گوئنگ ہے. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ نتائج دے رہا ہے, ایکشن آگے بڑھ چلے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور آنے والے وقتوں میں اچھے مزید نتائج سامنے آئیں گے. ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے ضرور بات کرنی ہے 9/11 کی. جی ہاں, 9/11 جہاں ملزم دوسرے ممالک کے سزا پاکستان کو کیوں ملتی رہی, اس پر بہت ہی خاص گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. سانحہ 9/11 اس پر بات کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بابر صاحب میں نے ایک بات کی, میں نے کہا کہ ملزم دوسرے ممالک کے, دوسرے ملک کے, لیکن الزام پاکستان پر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے, یہ ڈرامہ ایک جو کیا گیا یہ درست تھا, اور اگر درست ہے تو کیوں کیا گیا؟ اچھا, ایک نئے انداز سے اس پہ جو تبصرے ہو چکے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے آج. کچھ نئی معلومات ہیں جو قوم کے سامنے رکھیں گے, اور دونوں طرف کی ہم بات رکھ دیں گے تاکہ قوم صحیح فیصلے پہ پہنچ سکے. پہلا تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بنیادی ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ تھے وہ سب کے سب سعودی عرب کا بتایا گیا کہ وہاں سے ان کا تعلق ہے, رہتے سارے وہ امریکہ میں تھے, انہوں نے ٹریننگ امریکہ کے اندر حاصل کی, پلاننگ امریکہ کے اندر ہوئی, اور پھر اس کی ایکسیکیوشن جو تھی وہ بھی, منصوبہ بندی بھی, عمل درآمد بھی امریکہ کے اندر ہوا. پاکستان کا کوئی تعلق کسی پاکستانی کا کوئی دور دور سے واسطہ بھی نہیں تھا. پھر افغانستان میں جن لوگوں پہ امریکہ نے حملہ کیا ان لوگوں کو رونالڈ ریگن خود لے جا کے ان کے استقبال کرتا رہا. یہ بھی ایک کانٹرڈکشن ان ٹرمز تھی. لیکن اب آ جاتے ہیں, دو اس کے اوپر ویوز ہیں. پہلے میں میجورٹی ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اختلافی نوٹ پہ بھی چلے جائیں گے کہ ڈائسنٹنگ ویو کیا ہے. جو میجورٹی ویو ہے کنٹرول ڈیمولیشن تھی, یعنی بلڈنگوں کو گرانے کے لیے جب بلڈنگیں گرائی جاتی ہیں, اس کے اوپر بہت ساری ڈاکیومنٹریز موجود ہیں اور فوٹیجز موجود ہیں, جو ڈاکیومنٹریز کے اندر بھی وہ ایسی جگہ پہ دھماکہ خیز مواد لگایا جا سکتا ہے کہ بلڈنگ یوں گرے گی, وہ بلڈنگ یوں نہیں گرے گی, ساتھ نہیں بلڈنگ گری. یہ پہلی تھیری یہ ہے کہ کنٹرول ڈیمولیشن تھی. اب اس کو امریکہ میں بہت پاپولرٹی ملی ہے اس تھیری کو, کنٹرول ڈیمولیشن کی. دوسری تھیری یہ ہے پینٹاگون کے اوپر, وہ جو پینٹاگون کو جو بلڈنگ کو زخم سائز کا تھا کہ وہ جہاز کے گرنے سے نہیں ہو سکتا. جہاز اگر کوئی سیسنا ہوتا تو اتنا ہو سکتا تھا. وہ یہ کہا گیا کہ پینٹاگون کے اوپر ہوم میڈ میزائل مارا گیا تھا. ہوم میڈ کا مطلب ہے یہ امریکہ میں بنا ہوا, امریکی اندر پھر یہ کام کیا. یہ دوسری تھیری ہے, یہ بھی بڑی پاپولر تھیری ہے, اس کے اوپر بہت سارا لکھا گیا ہے. اچھا, تیسرا جو ہے یہ گریٹ گیم وہ تیار کر رہے تھے, جس کے اوپر جا کے انہوں نے مسلم زمینوں کے اوپر اپنی مرضی کی ایک جنگ, وارن ٹیرر پہلے کریٹ کرنی تھی, پھر وہ لڑنی تھی, اور پھر اس کو مسلط کرنا تھا. آج دیکھیں ساری صورتحال وہ سامنے ہے. چوتھا کیا تھا؟ نیا پرل ہاربر. کہ ایک نیا پرل ہاربر, جس طرح جاپانیوں نے ایک جزیرے کے اوپر حملہ کیا نا جی, اور اس کے جواب میں دنیا کے اوپر انہوں نے اپنا راج مسلط کر دیا. پھر کولڈ وار یعنی سرد جنگ کے حوالے سے آج آپ کو یاد ہے یہ جو آرمی چیف نے کہا کہ ہم کولڈ سٹارٹ کے لیے بھی, ہاٹ سٹارٹ کے لیے بھی تیار ہیں, تو وہ کولڈ وار کی بات ہے انفیکٹ. اچھا, اس کا جو نیا پرل ہاربر چوتھا نظریہ. پانچواں نظریہ بڑا زبردست ہے. پاکستان میں بھی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, اداروں کو پھینکا جا رہا ہے, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کسی کا چیک کیش نہیں ہو رہا ہے, کوئی کمپنیاں جعلی ہیں, کوئی دوستوں کی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اٹ واز دا گیم آف پرائیویٹائزیشن. یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹرز, ٹوین ٹاورز جن کو کہتے ہیں, یہ پہلے سرکاری ملکیت تھی. کچھ دن پہلے, فوراً پہلے بلکہ اس حادثے کے ان کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا. پھر ان کو بہت بڑے پیمانے پہ رقم ملی ہے جنہوں نے یہ خریدا تھا. اچھا, ایک پہلو یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے, جو مسلمان تھے ان کا موقف یہ تھا. سب سے پہلے صدام حسین جس پہ حملہ کیا گیا, صدام حسین نے اس کو ام الحرب کہا تھا کہ اٹ از مدر آف آل دی وارز, یہ جنگوں کی ماں ہے. اس وقت یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ یہ جنگوں کی ماں ہے. آج آپ دیکھ لیں
کہ صدام حسین کے جانے کے بعد عراق کس صورتحال میں دو چار ہے. آج آپ دیکھ لیں لیبیا کے ساتھ کیا ہوا, آج آپ دیکھ لیں شام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے, آج آپ دیکھ لیں ایجپٹ کے اندر کیا صورتحال ہے, آج آپ لبنان کے اندر صورتحال دیکھ لیں, آج آپ الجیریا کے اندر, مراکش کے اندر, ٹونیزیا کے اندر جو واقعات سارے ہو رہے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک ام الحرب, مدر آف آل دی وارز تھی. اچھا ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ وہاں اینالسٹ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے نقطہ نظر سے ثابت کیا, کوئی جوڈیشل کنسنسس نہیں ہوا امریکہ کے اندر, عدالت میں ثابت نہیں ہوا, ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوا, انہوں نے انالیسس کے ذریعے سے اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے یہ کام کیا تھا تاکہ وہ مسلم ممالک جن کے پاس لڑنے والی فوجیں, اکثر کے پاس تو بینڈ باجے والی رہ گئی ہیں نا, اب لڑنے والی فوج ایک اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی دی ہوئی, اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں, اس کے پاس باقی رہ گئی ہے. باقی انہوں نے تقریباً ڈیمالش کر دیا ساری کی ساری فوجیں ساری دنیا سے. یہ دو ویوز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. لیکن یہ جو 9/11 ہے اس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے متاثر کیا ہے, ان ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی کیا اور اپنے ملکوں میں بھی رہنے والے. وہاں تو اگر کوئی قانون بگڑتا ہے, بدلتا ہے, بنتا ہے, ان کا حق ہے وہ کرتے رہیں, لیکن مسلمانوں کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کا رہنا مشکل ہو گیا ساری مسلم امہ کے لیے. یہ بڑی تبدیلی آئی ہے اس کے. اچھا بابر صاحب, پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم امت موجود ہے, ممالک موجود ہیں, وہاں پہ تبدیلیاں آئی, پاکستان پہ بھی اس کے اثرات ہوئے. چونکہ وقت مختصر ہے, صرف یہ بتائیے یہ اثرات ختم ہوں گے؟ یہ اثرات ڈیفینیٹلی ختم ہوں گے. ہم نے پہلی دفعہ بہت لمبے عرصے کے بعد 79 کے بعد ہم نے پراکسی جنگ کتنے بھی قریبی ہو کتنی دور کی ہو وہ لڑنے سے ہم نے انکار کیا ہے. صحیح, ہم فریق نہیں بنے. تازہ ترین جنگیں جہاں جہاں پہ ہو رہی ہیں, اس لیے مجھے امید ہے کہ اس کے اثرات انشاءاللہ لازماً ختم ہوں گے. چلے ٹھیک. بابر صاحب بہت اہم موضوع ہے جس پہ ابھی ہم نے بات ضرور کرنی ہے, اور وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے میں نہیں چاہتی کہ اس میں سے کچھ ہم مس آؤٹ کریں. بھارت کی ہم نے بات کی تھی پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے, تو یہ تو ایک مذہبی ریاست ہے جہاں پہ گائے کے ذبح کرنے پہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ سیاسی بیان اگر ہوتا نا تو اس سے کوئی اختلاف کرتا تھا جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں. میں آپ کو ایک ثبوت دکھا دیتا ہوں. پاکستان کے لوگوں خاص طور پہ وہ کہتے ہیں نا, ہے ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, اسلام پہ کس طرح کی قدغنیں سیکولر ملک لگا رہا ہے. قانونی ثبوت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ والا دفعہ جو انڈین پینل کوڈ کے اندر ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور اس کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے ہائی کورٹ میں سے فیصلہ کیا ہوا ہے. ذرا پہلے دکھائیے جی, یہ انڈین پینل کوڈ 1860 ہے جی. ہوا ہوا یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے گا, اس کے لیے کوئی الفاظ بولے گا ریٹن یا سپوکن, یا کوئی سائن یا ریپرزنٹیشن وہ کرے گا, تو اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے کسی کے جذبات مجروح کر دیے. 295 اے انڈین پینل کوڈ کا. 298 پہ جائیے پروڈیوسر, 298 پہ دیکھ لیجئے, یہ بھی وہی ہے, اس میں بھی وہی لفظ لکھے ہوئے ہیں. گائے کا کسی جگہ ذکر نہیں ہے اور گائے ذبح نہیں کی جا سکتی, اس کا ذکر کوئی نہیں ہے. اگلا ذرا 298 دکھا دیجئے اگر ہے تو. ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جج پہ چلے جائیے جی. جج پہ جائیے کہ جج کون ہے, میں ذرا بتاؤں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کیا ہے. انہوں نے یہ جو دو دفعات جن میں بالکل بھی نہیں لکھا ہوا کہ گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی ہے یا کوئی گوشت بنانے پہ پابندی ہے, ایک ایسا موقع جس کے حوالے سے میں قرآن کا حکم بھی ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس سے پہلے یہ ایک ہندو ہے جس نے پٹیشن فائل کی ہے جی, اور اس ہندو کی فائل کردہ پٹیشن پہ 2 جج انہوں نے بٹھائے ہیں, ایک ہندو ہے اور ایک پریزیومیبلی سکھ صاحب ہیں. ان دونوں نے کتنا پریجوڈسڈ بائسڈ, یہ دیکھ لیجئے جی, یہ 2 آگے جسٹس جنک راج کوتوال اور جسٹس دھیرج سنگھ ٹھاکر, یہ 2 ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پکی پابندی لگ گئی اور کوئی بھی وہاں پہ گائے ذبح نہیں کر سکتا. تو پھر عید الاضحیٰ پر کیا ہوگا بابر صاحب؟ دیکھیں جی, قربانی ہوگی اور کیا ہوگا, لوگوں نے کی ہے نا جی. اگر وہ ہے, ایک فوٹیج تھی ہمارے پاس, اگر وہ ہے تو وہ بھی دکھا دیں بے شک کہ وہاں عورتوں نے بھی قربانی کی ہے پہلی دفعہ. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم میں لفظ آئے ہیں کہ قربانی ہوگی. یہ قربانی کی ویڈیو آ گئی جی, یہ خواتین نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے. کشمیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے, وہاں پر سنت ابراہیمی ادا کی انہوں نے,
سنت اسماعیلی ادا کی انہوں نے, حج کا جو مناسک میں سے ایک انتہائی امپورٹنٹ فرض ہے وہ انہوں نے فریضہ ادا کیا ہے. اچھا, اب قرآن حکیم میں دونوں آئے ہیں, ایک اونٹ کا لفظ بھی کہا گیا ہے اور ساتھ کہا گیا ہے گائے, ان کی قربانی کرنی. مقبوضہ کشمیر میں بین الاقوامی تنظیموں سے میں مطالبہ کرتا ہوں اور پاکستان کی حکومت بھی بولے قربانی کا موقع ضرور ملنا چاہیے اور لوگ کسی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل صحیح, ایک مذہبی فریضہ ہے اور اس سے روکا نہیں جانا چاہیے, خاص طور پہ مسلم اکثریت علاقوں میں تو بالکل بھی نہیں. ناظرین, یہاں پہ بریک لیں گے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بہت سی اہم باتیں, آپ کے بھی پیغامات, آپ کے بھی سوالات پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تلاش گمشدہ میں ذرا تلاش کرتے ہیں میٹرو راج میں زہریلا اسپرے. بابر صاحب, اٹک کی بچیاں جی, اٹک کی بچیاں 300 ہسپتال پہنچی, کوئی نہ گیا نہ کوئی پوچھنے والا. اب میڈیا نے مسئلہ اٹھایا تو پرچہ کسی اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے یہ درج ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر صحت پنجاب کا دوڑ کے وہاں پہ پہنچتا, وفاق ساتھ ہے یہاں سے پہنچتا, KPK کا بھی بے شک آ جاتا, پاکستان ہے, اور سارے کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیتے کہ بچوں کو اب دیکھا وہ ہسپتالوں میں بھی علاج کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ بچیوں کی صحت خراب ہو گئی ہے. اٹک کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر دے, اور ہماری ان حکومتوں کو جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان بچانا, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جان قیمتی ہے اور which needs protection, اپنی آپ کو فکر ہوتی ہے. جو میڈیکل رسک الاؤنس آپ نرس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے سیکیورٹی رسک کے اوپر 8000 لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں. اپنے دوستوں کے لیے آپ کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, 21 گارڈ ہیں, مفت ہیں ریٹائرڈ لوگوں کے لیے بھی. بالکل صحیح, ہر شخص کی جان اب ہم اس بہت پہ کیا قیمتی ہے. کریں کہ کوئی شرم کرے, کوئی حیا کرے, یہ تو ادھر پارلیمنٹ میں ہی کہا جا سکتا ہے, ہم ٹی وی میں نہیں کہہ سکتے. چلے ٹھیک. بابر صاحب, ہم نے ہماری عوام, ان کی آواز, ہماری ٹویٹس ان کی طرف ضرور جانا ہے. بہت ضروری ہے. شروع کرتے ہیں راؤ جوہر صاحب سے. یہ کہتے ہیں کہ خدا را پنجاب کے کسان کی بھی بات کریں, کچھ سیلاب نے مارا, باقی گورنمنٹ نے چاول کی نئی فصل کا ریٹ 600 ہے, آواز بلند کی کسان کی کرتے رہیں گے. دوسرے مصدق ہیں جی, یہ کہتے ہیں 1 hours electricity provided in night time بنو سٹی. بنو شہر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے جی, 1 گھنٹہ رات کو بجلی آتی ہے. پلیز بابر اوان ریز وائس ان اختلافی نوٹ. لیجیے ہم نے بات کر دی جی. سید عمیر خالد صاحب ہیں کراچی سے, کہتے ہیں پلیز ریز the issue of Karachi circular railway. Circular railway کہاں گیا which is pending for last 8 years. Transportation of Karachi getting worst. اس سے اگلی ٹویٹ محمد شفیع صاحب کی ہے, بڑی دلچسپ انہوں نے بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن جس طرح کا کام کر رہا ہے اس کو سلیکشن کمیشن کا نام دینا چاہیے. اسپیکنگ فار مائی سیلف, محمد شفیع صاحب, سلیکشن کمیشن کے نام کے ساتھ مجھے اتفاق ہو گیا, صرف آئین ترمیم کرنی پڑے گی. میاں اقبال صاحب ہیں جی, کہتے ہیں کائنڈلی پلیز ریز ایشو آف بلاکیٹ آف اباؤٹ 300 امپورٹنٹ کنٹینرز آف یوزڈ مشینری اسٹک ان فیصل آباد ڈرائی پورٹ. فیصل آباد ڈرائی پورٹ کھول دیں بغیر مکمکاب کے بھی, کچھ یہ بڑی شکایتیں ہیں وہاں سے آتی ہیں. امجد عتیق بن ہاس صاحب ہیں, پلیز ٹیل دی شہباز شریف دیٹ اکراس دی ریور راوی. وہ کہتے ہیں شہباز شریف کو بتائیں راوی دریا کے دوسری طرف ڈسٹرکٹ لاہور ہے اور اس کو شادرہ کہتے ہیں اور وہاں پہ انسان بستے ہیں. جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے, بادشاہوں والا سلوک وہاں سے ہوتا رہا ہے بڑا. صحیح. بابر صاحب, پروگرام کا وقت چکے ختم ہوا, انشاءاللہ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی, یہیں بیٹھیں گے, بہت سی اہم باتیں, بہت سے اہم انکشافات یہاں پہ کریں گے. کل تک کے لیے مجھے ڈاکٹر بابر اوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. بابر صاحب, بابائے قوم, بانی پاکستان, قائد اعظم رحمۃ اللہ کا آج یوم وفات, کیا کہیں گے آپ قوم سے؟ پوری قوم کہتی ہے کہ تو باب قیادت ہے, معیار سیاست ہے, توقیر فراست ہے, تو حسن صداقت ہے, تو قوم کا سرمایہ, تو قوم کی عظمت ہے, تو کتنا بڑا انسان اے بانی پاکستان, تو قائد اعظم ہے, تو جود مجسم ہے, شولوں پہ مسائل کے تدبیر کی شبنم ہے, آزادی پاک وطن تیری کاوش پہم ہے, تو کتنا بڑا انسان اے بانی پاکستان. تیرا نام محمد ہے, تیرا نام علی بھی ہے لالے جناب پونجا, تو حرف جلی بھی ہے. وہ تیری قیادت تھی جو پھولی پھلی بھی ہے. تو کتنا بڑا انسان اے بانی پاکستان, تو مرد معظم ہے, تو سید دمادم ہے. جو قوم نے جنگ لڑی تو اس کا رستم ہے. جو قوم کو زخم لگے
تو ان کا مرہم ہے، تو کتنا بڑا انسان ہے بانی پاکستان، تیرا دیس نگینہ ہے، خوشبو ہے، پسینہ ہے، یہ مکہ ثانی ہے، یہ مثل مدینہ ہے، ملت کا کرینہ ہے، تو میر سفینہ ہے، تو کتنا بڑا انسان اے بانی پاکستان، تو کتنا بڑا انسان اے بانی پاکستان۔ سلام قائد اعظم، سلام۔